رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام بتاتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں، تو وہ رسول ہونے کی حیثیت سے کرتے ہیں. یعنی ان کے ہر حکم، جو بھی وہ حکم دیتے ہیں اجتہاد سے یا جو دوسرے طریقے سے بھی دیں، تو ان کے حکم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہوتی ہے. عام مجتہد کے ہر حکم کے ساتھ اللہ کی تائید حاصل نہیں ہوتی، لیکن جو رسول ہوتے ہیں ان کے ہر فیصلے کے ساتھ اللہ کی تائید ہوتی ہے. وہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ وہ اس طرح پتہ چلا کہ جس فیصلے پر اللہ تعالیٰ کو مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو اس کے بارے میں ذکر کر دیا کہ یہ بات جو آپ نے فیصلہ کیا یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات نہیں آئی تو اس کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہے. ایک بات جس کی ایک دلیل ہم نے کل بیان کی اور دوسری دلیل آج ہم بیان کریں گے. قرآن پاک کی آیت ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور اس کا ترجمہ ہے کہ جو دے تم کو رسول لے لو اور جس سے منع کرے تو چھوڑ دو. اس آیت کریمہ میں ما آتاکم اور ما نہاکم کے عموم کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر اوامر و نواہی شامل ہیں. یعنی آیت عام ہے. عام کیسے ہے؟ ہم نے کہا نا عموم. عام ہونے کا مطلب ہے کہ اس میں سارے شامل ہیں. جو کچھ رسول جو دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے چھوڑ دو. تو یعنی جس چیز کا بھی حکم دیں گے وہ اس کا ماننا واجب ہے، اور جس چیز سے منع کریں گے اس سے رکنا کیا ہے، وہ بھی واجب ہے. تو یہ عام حکم ہے. اس میں کوئی خاص نہیں کہا کہ فلاں موقع میں حکم دیں گے یا فلاں بارے میں حکم دیں گے یا فلاں مسئلے کے بارے میں بتائیں گے، تو بلکہ رسول کا جو بھی حکم ہوگا اس کے اوپر عمل کرنا کیا ہے، واجب ہے. اور جس چیز سے منع کیا گیا اس سے رکنا کیا ہوگا، واجب ہوگا. اس آیت کریمہ میں ما آتاکم اور ما نہاکم کے عموم کی بنا پر، یعنی ان دونوں الفاظ کے عام ہونے کی بنیاد پر. عام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ہر فیصلہ اور ہر حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ماننا کیا ہے، واجب ہے. عام ہونے کا یہ مطلب ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر اوامر و نواہی شامل ہیں. اوامر جمع ہے امر کی اور نواہی جمع ہے نہیں کی. امر کہتے ہیں حکم کو اور نہیں کہتے ہیں منع کرنے کو. تو جس چیز کا حکم دیا اور جس چیز سے منع کیا وہ تمام اس میں شامل ہیں، خواہ وہ اوامر و نواہی قرآن پاک میں صراحتاً مذکور ہوں، خواہ قرآن سے مستنبط ہوں، یا آپ نے خود یا صحابہ کے مشورہ کے ساتھ اجتہاد کیا ہو. اس وضاحت سے منکرین حدیث کے اس فکر کا رد حاصل ہوتا ہے کہ قرآن پاک پہ دیے گئے اصول و اقدار کی اساس پر مسلمانوں کی مرکزی اتھارٹی یا مرکز ملت ہر دور میں اپنے حالات اور تقاضوں کے مطابق قوانین کی جدید تشکیل کرے گا. یعنی منکرین حدیث کی کئی قسمیں ہیں. بعض منکرین حدیث تو یہ ہے وہ مانتے نہیں حدیث کو، کہتے ہیں کہ اتنے واسطوں تک پہنچے ہمیں اس پہ اعتبار نہیں ہے. لیکن کچھ منکرین حدیث جزوی ہوتے ہیں، یعنی وہ حدیث کو آپ کو ایسے لگے گا حدیث کو مانتے ہیں
وہ حدیث کو حیثیت رسول ہونے کی حیثیت سے کی ہے، لہٰذا یہ اتھارٹی حکمران کو حاصل نہیں ہے، یہ اتھارٹی کس کو حاصل ہے؟ رسول کو حاصل ہے۔ ہاں اگر تم کہتے ہو کہ رسول بھی اب بعد میں آئے گا تو پھر تو بات کہی جا سکتی ہے، پھر تو کہے کہ ختم نبوت کی منکر ہو، تو وہ اس لحاظ سے حدیث کی درجہ کم کر کے، حدیث کی حیثیت کم کر کے تو حدیث کا انکار کر دیتے۔ تو یہ بتایا کہ اس وضاحت سے منکرین حدیث کے اس فکر کا رد حاصل ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں دیے گئے اصول و اقدار کی بنیاد پر مسلمانوں کی مرکزی اتھارٹی یا مرکز ملت ہر دور میں اپنے حالات اور تقاضوں کے مطابق قوانین کی جدید تشکیل کرے گا۔ یعنی جو قدیم حکم ہے وہ اس زمانے کے ساتھ خاص ہیں، اب نئے ہم حکم بتائیں گے، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو حدیث کا انکار ہو گیا نا۔ ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا، سنت پھر کہاں گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں احکام بتائے ہیں وہ سارے اس زمانے کے ساتھ خاص ہیں، یہ تو پھر حدیث کا انکار ہو گیا۔ اور مرکزی اتھارٹی کے اس کام کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد میں آج تک ہونے والے مرکزی حکمران یکساں حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ بھی حاکم تھے، یہ بھی حاکم ہیں، تو حاکم ہونے میں چونکہ ایک طرح ہے لہذا یہ بھی نیا حکم دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان حکمرانوں میں صرف یہ فرق رہ جاتا ہے کہ آپ